الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے اس عنوان کا 5واں ایپیسوڈ ہے، قیامت کی نشانیاں۔ آج مسلسل 1 مہینہ ہو چکا ہے اور چونکہ ٹاپک بڑا ہے، ہمیں ہر قیامت کی نشانی کو سمجھنا ہے۔ پچھلے درس میں دجال کے بارے میں ہمیں بہت ہی مہم معلومات ملی۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے خطیب المنبر فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ اپنا مائک سنبھالے اور انشاءاللہ اپنے درس کی ابتدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، ہمارا سلسلے گفتگو قیامت کی نشانیوں سے متعلق چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں دجال اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تینوں واقعات، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج اور ماجوج کا یہ فتنے کا شروع ہونا۔ گزشتہ درس میں ہم نے تینوں کا جائزہ پیش کیا تھا۔ دجال کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس کی وضاحت میں نے کی تھی، لیکن جو باطل فرقے ہیں، خوارج اور جہمیہ اور معتزلہ، جو تعقل پسند رہے ہیں، منطق اور فلسفہ پر ایمان ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں نے دجال کا انکار کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دجال کو ہم مان لیتے ہیں تو یہ اس سے لازم آئے گا کہ انبیاء کی معجزات پر اثر پڑے، لیکن یہ کہنا غلط ہے۔ دجال نبوت کا دعوے دار نہیں ہوگا، وہ الوہیت کا دعوے دار ہوگا، وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا، ربوبیت کا دعوے دار ہوگا، اس لیے انبیاء کے معجزات سے اس کا کوئی تعارف نہیں پیش۔ تو یہ عذر لنگ پیش کرنا غلط ہے۔ اور گرچہ آج معتزلہ اور خوارج جہمیہ کے نام سے بظاہر کوئی فرقہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اہل سنت میں اپنے آپ کو اہل سنت والے کہنے والے لوگ ان افکار اور نظریات سے متاثر اور آئے دن اس کا انکشاف وہ کرتے رہتے، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور جہمیت اور اعتزال اور خروج کے جو ہے فتوے بھی صادر کرتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت بھی کرتی ہیں۔ سب سے بڑی اس سلسلے میں، دجال کے سلسلے میں 2 باتیں رہ گئی تھیں۔
خیال تھا کہ لوگ سوال کریں گے، لیکن سوال نہیں کیا لوگوں نے۔ ایک تو ابن سیاد یا ابن سعید اور صاف کی کہانی، اس کا کیا قضیہ ہے؟ تو صاف اس کا نام ہے اور ابن سیاد اور ابن سعید بھی اسی کو۔ ایک یہودی لڑکا تھا یہ، اور اس کے اندر بہت سے صفات دجال کے پائے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دجال کے بہت سے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں شک تھا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ پر وہ وقت تک اس کی سلسلے میں وحی نہیں کی گئی تھی، اوصاف دجال کے ذکر کیے گئے تھے، تو اس کے اندر دجال کے بہت سے اوصاف پائے جاتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک ہو رہا تھا، کہیں یہی تو دجال نہیں ہے، یہی تو بعد میں ظاہر نہیں ہوگا، دجال کا فتنہ اسی کا تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک دن عمر بن خطاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جماعت کو لے کر ابن سیاد کے پاس طرف گئے۔ اس کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پشت پر ہاتھ مارا اور اس سے پوچھا کہ اتشہد انی رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، آپ امیوں کے رسول، آپ عربوں کے رسول ہیں، امیوں کے رسول، ہمارے رسول نہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا اور آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اللہ کا جو سچا رسول ہے اس پر ایمان، تم پر نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں کہا تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں کون نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا ایک سچا اور ایک جھوٹا مجھے نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ جو ہے مشتبہ ہوگا، مختلف ہوگا، تجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تجربہ کرنے کے لیے، انی قد خبأت لک خبیہ، میں نے ایک چیز چھپائی ہے تمہارے لیے اپنے جی میں، بولو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا الدخ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسا، تو ذلیل رسوا ہو، تو ذلیل رسوا ہو، تمہاری یہی حالت۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہوگا تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں، اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ، یہ صحیح مسلم کی روایت، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہیں؟ کیونکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدے کی خلاف ورزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، وہ نبوت کا دعوے دار تھا۔ یہاں پر جو اس نے کہا تھا اشہد انی رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا کیونکہ معاہدہ چل رہا تھا یہودی۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب ایک نخلستان کی طرف گئے جس کے اندر یہ ابن سیاد جو ہے صاف جس کا نام تھا وہ لیٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی اور کچھ گنگنا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باغ میں داخل ہوئے اور ایک کھجور کے پیچھے چھپ گئے اور اس کی باتیں سننے لگے تاکہ انکشاف ہو سکے کہ آخر یہ کیا ہے، آخر یہ ابن سیاد کیا بلا ہے۔
سننے لگے، اتنے میں اس کی ماں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس نے کہا ہے صاف یہ محمد موجود ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فوراً وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی گنگناہٹ چھوڑ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی اسی حالت تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا، اس کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی مسلم کی روایت۔ تو اس طریقے سے یہ ابن سیاد کا قصہ عجیب و غریب ہے، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں کیونکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، صرف اس کے اوصاف جو دجال کے اوصاف آپ کو بتائے گئے تھے وہ اوصاف اس کے اندر پائے جا رہے تھے بہت سے۔ اس کی بنیاد پر آپ کو شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہی تو دجال نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اب حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو خیال ہے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ جو ہے کہتے تھے یہی دجال ہے، مسیح الدجال یہی ہے، بعد میں یہی نکلے گا۔ بہرحال لیکن یہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے بعد یہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو، یہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے کہ یہ ابن سعید یا ابن سیاد یہ دجال نہیں تھا، یہ دجال نہیں تھا، ایک شعبدہ باز تھا اور اس طریقے سے یہ مکاریاں کر رہا ہے اور اس کے کچھ اوصاف آنکھ وانکھ کا معاملہ اس سے ملتا جلتا۔ چانچہ اس کے بعد میں اس نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ چانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سعید بھی نکلا حج کرنے۔ ایک جگہ ہم اترے تو وہ بھی آ کے میرے بغل میں آ کر کے اپنا بستر لگا لیا، تو مجھے وحشت ہوئی اس سے، تو میں نے کہا بھائی گرمی کا موسم ہے، تم ذرا درخت کے نیچے چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ درخت کے نیچے چلا گیا، اپنا بستر وہاں لگا لیا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ دودھ لے کر آیا ایک پیالے میں، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے پینے کو مناسب نہیں سمجھا، مجھے گھن آئی اور میں نے کہا بھائی گرمی سخت ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے اس کا پینا مناسب نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ آپ نے پینے سے انکار کیا۔ کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے پینا ناپسند کر، اس کے ہاتھ سے پینا میں ناپسند کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کو جو ہے رسی سے پکڑوں اور اس کو جو لٹکا دوں درخت میں جو ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہے علیکم ما خفی علیکم معاشر الانصار الست من عالم الناس، اس کے بعد وہ خود بیان کرنے لگا جو ہے وہ ابن سعید کہ بھائی کیا نہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ہے دجال جو ہوگا کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ اس کے جو اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے؟ تو کہتے ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا يدخل المدینہ ولا مکہ، کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل ہے، میں تو مدینہ میں رہتا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ تمام ابن سیاد نے یہ دلائل جو ہے پیش کیے کہ میں دجال نہیں ہوں، میں دجال نہیں ہوں۔ بہرحال اس کے اندر اوصاف سے لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے، لیکن جب تمیم داری رضی اللہ تعالی علماء نے کہا کہ یہ دجال من الدجاجلہ، وہ دجال نہیں تھا مسیح الدجال، لیکن یہ بھی ایک دجال ہی، اس کے اوصاف اس کے کرتب یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال ابن سعید بھی تھا، گرچہ وہ دجال نہیں تھا
جس کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ تو تمیم داری کی روایت، دجال کے سلسلے میں تمیم داری کی روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا الصلاۃ جامعہ، اور تمام صحابہ جو ہے مدینہ کے لوگ اکٹھا ہو، مرد عورتیں جو ہے سب اکٹھا ہو گئے۔ فاطمہ بنت قیس اس کی روایت کرتی ہیں کہ میں عورتوں کی جماعت میں تھی، عورتوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے، جانتے ہو کیا مقصد ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے، یہ تو نہ کہ رغبت کی بنیاد پر ہے، نہ خوف نہ امید کی، لیکن میں نے تم کو جمع کیا ہے اس لیے کہ تمیم داری یہ جو ہے نصرانی تھے اور یہ آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو میں تم سے بیان کرتا تھا دجال کے بارے میں، اس کے مشابہ، اس کے موافقت کرتا ہے یہ واقعہ جو یہ تمیم داری بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ جو ہے سمندری سفر پر تھے، جن کی تعداد جو ہے 30 آدمیوں تک کی تھی، اور لخم اور جذام وغیرہ قبیلوں کے لوگ تھے۔ تو موج نے ان کی کشتی کو جو ہے کہیں دوسری طرف پھیر دیا اور یہ سمندر میں جو ہے چکر کاٹتے رہے، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر ان کی کشتی پہنچی۔ جب یہ یہاں اترے تو ان کو ایک جانور نے ان کا استقبال کیا، دابہ، اور جو بال پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اس کے سر اور دم جو ہے اس کا ظاہر نہیں ہو رہا تھا جو ہے، اور اس نے آ کر کہا انا جساسا، انا الجساسا، میں جساسا، اور جو ہے تو کیا ہے کہ جو ہے لوگوں نے کہا کہ جساسا کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ چلو اس جو ہے دیر میں یعنی خانقاہ میں چلو وہاں دیکھو کہ جو ہے ایک شخص ہے، اس کو ذرا اس کا مشاہدہ۔ تو کہتے ہیں اس کے پیچھے ہم لوگ گئے، اس نے کہا کہ وہ تمہاری خبر سننا چاہتا ہے، بہت شوق ہے اس کو تمہارے اخبار کو سننے کا۔ کہتے ہیں پھر جب ہم وہاں پہنچے تو ہم پہنچ کر ہم ڈر گئے، تو پہلے ہی اس کی اس حرکت سے میں خوف آیا کہ شیطان تو نہیں ہے۔ بہرحال ہم گئے اور جب وہاں داخل ہوئے جہاں وہ تھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت لہیم شہیم بڑا انسان اس طرح ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ بندھا ہوا ہے ایک ستون میں، جکڑا ہوا بندھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ہاتھ سے لے کر جو ہے گردن تک جو ہے جکڑا ہوا، اور جو ہے اسی طریقے سے اس کے گھٹنے اور سب پورا جسم جو ہے اس جو ہے جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے لوہے سے۔ تو ہم نے کہا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا تم لوگ میری خبر پر مطلع ہو گئے، فاخبرونی، تو بتاؤ، من انتم، تم کون، تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم عرب ہیں، ہم کشتی پر سوار ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، موجوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اس جزیرے پر ہم اترے ہیں، کافی دن تک سمندر میں چکر لگاتے رہے، موجیں ہمیں ادھر ادھر گھماتی رہی، اور اس کے بعد اتفاق سے اس جزیرے میں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ہے جساسا ملا مجھے ہمیں، اور جو اس کی کیفیت بیان کی، اور اس نے کہا ان سے مل لو، یہاں ایک صاحب ہیں تو اور وہ تمہاری خبر کے زیادہ شوقین ہیں، تو ہم تیزی سے یہاں آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے
اس نے جو ہے پھر سوال فاخبرونی عن نخل بیسان، بیسان نخلستان کے بارے میں بتلاؤ۔ بیسان یہ ایک جو ہے فلسطین میں ایک شہر کا بیسان، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تو کہا کہ مطلب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا اس کے باغ جو ہے کھجوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا اس کا پھل آ رہا ہے، کھجور اس کے پھل دے رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا اس نے کہا قریب ہے کہ جب اس کا پھل آنا بند ہے۔ کہا پھر مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ طبریہ ایک میٹھے پانی کا جو ہے بحیرہ ہے فلسطین کے۔ تو کہتے ہم نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے اس کے بارے میں؟ کہا اس کے پانی کے بارے میں، کیا اس کا پانی ہے موجود؟ کہا بہت زیادہ پانی اس میں ہے۔ تو کہا ایک دن آئے گا جو اس کا پانی ختم۔ پھر کہا مجھے خبر دو عین زغر کے بارے میں۔ زغر بھی یہ عین زغر بھی ایک چشمہ ہے جو ہے، زغر بھی ایک جو ہے جگہ کا نام ہے شام میں۔ تو عین زغر، زغر کے چشمے کے بعد تو کہا کہ مطلب کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حل فی العین ماء، کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ حل یزرع اہلها بماء العین، اس سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے اور اس سے کاشت کر رہے ہیں لوگ۔ تو کہا مجھے خبر دو نبی الامیین، نبی امی کے بارے میں بتلاؤ مجھے۔ ما فعل، انہوں نے کیا کیا؟ قالوا، یہ لوگ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خرج من مکہ ونزل بِیثرب، مکہ سے وہ نکل کر یثرب آ گئے، یعنی مدینہ، مدینہ کا پرانا نام یثرب۔ تو کہا کیا عرب نے قتال کیا ہے ان سے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا وہ غالب آئے عربوں، اور عربوں نے ان کی بات مان لی۔ تو کہا ایسا ہو گیا ہے؟ تو کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو کہا یہ ان کے لیے، عربوں کے لیے اچھا ہو، یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ان کی بات مان۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں، میں انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں، اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں نکلوں گا روئے زمین پر، اور کوئی بھی بستی نہیں چھوڑوں گا، وہاں پہنچوں گا مکہ مدینہ کے 40 دن 40 راتوں میں پورے روئے زمین کا میں چکر لگاؤں گا، اور مکہ مدینہ کے علاوہ وہ میرے اوپر حرام۔ تو اس کے بعد جب بھی میں اس میں داخل ہونا چاہوں گا، فرشتے جو ہے میرا تلوار سے استقبال کریں گے اور مجھے بھگائیں گے۔ اس کے ہر راستے پر فرشتے مقرر۔ تو رسول اللہ جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہانی جو ہے جو تمیم داری نے بیان کی، اس کو صحابہ سے بیان کیا اور کہا حاضہ طیبہ، حاضہ طیبہ، مدینہ کے بارے میں طیبہ یہ، کیونکہ دجال نے اپنے بیان میں کہا تھا مکہ و طیبہ، مدینہ کا ایک نام طیبہ بھی ہے، کہا یہی طیبہ ہے۔ کیا میں نے تم سے بیان نہیں کیا تھا یہ سب باتیں؟ یہ سب باتیں میں نے تم سے بیان نہیں کیا تھا؟ تو اس کے بعد آپ نے کہا وہ مشرق کی طرف سے نکلے، مشرق کی طرف سے۔ تو یہ روایت ہے تمیم داری کی، صحیح مسلم کی، جس سے تعین ہو جاتی ہے کہ دجال دنیا میں موجود ہے، لیکن کسی جزیرے کے اندر وہ بندھا ہوا ہے، اور قرب قیامت وہ نکلے گا، وہ دجال ہوگا۔ باقی یہ ابن سعید ابن سیاد اور صاف کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو وہ دجال نہیں، تو دجال من الدجاجلہ، وہ چھوٹے دجالوں میں سے تھا، دجال کے کچھ اوصاف اندر پائے جاتے تھے، لیکن وہ مسیح دجال جو بڑا دجال ہے وہ نہیں، یہ واضح ہونا۔ اسی طریقے سے
یاجوج ماجوج کا بھی قصہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کی۔ ذوالقرنین نے ان کو صد باندھ کر کے ان کو محصور کر، اور احادیث کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یاجوج ماجوج یہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، دجال کے قتل کرنے کے بعد جو ہے یہ فتنہ برپا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور پھر جو ہے اس کی تفصیل آپ سورہ کہف کے آخری حصے کی تفسیر پڑھ لیجئے، پوری حقیقت واضح جو ہے وہ روزانہ جو ہے اس کو کھودنے کی، اس صد کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کو گرا نہیں پاتے، اس کو گرا نہیں پاتے۔ کہ روزانہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا کل اس کو پورا، اور پھر رات بھر میں وہ اسی طرح لوٹ آتا، دیوار ویسے ہو۔ یہاں تک کہ جو یہ سنن ترمذی، ابن ماجہ کی، ابن حبان اور مستدرک حاکم اور مسند احمد وغیرہ کی، تو اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں ایک دن جب آئے گا وہ اس کے نکلنے کا وقت، تو کہیں گے انشاءاللہ رک جاؤ، کل انشاءاللہ ہم، جب انشاءاللہ کہیں گے تو دوسرے دن وہ اس دیوار کو توڑ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی جو ہے اس دیوار میں، اس صد میں اتنا تھوڑا شگاف ہو چکا ہے، شگاف ہو چکا ہے، فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج کی کہانی تھی، اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں بھائی کہاں ہیں؟ اللہ عالم بالصواب، ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال پڑھیے، اور خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر پڑھیے، ترجمان القرآن سورہ کہف کی تفسیر، اس میں بہت اچھا انکشافات انہوں نے کیے ان سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو معلوم کر دیا، کہتے ہیں آپ پوری دنیا نہیں، کتنے زمانے تک امریکہ موجود تھا لیکن نہیں معلوم کر پائے تھے، کتنے زمانے تک امریکہ موجود تھا لیکن نہیں معلوم کر پائے تھے۔ یہ دعویٰ کرتا کہ ہم نے پوری دنیا کو معلوم کر لیا ہے، یہ غلط۔ اب بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے کلام میں خطا اور غلطی کا امکان۔ یہ چند چیزیں تھیں ان تینوں کے سلسلے میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لے جائیں گے، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں جو جنگ ہوگی مسلمانوں کی، درخت، شجر، حجر سب مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کہیں گے میرے بھائی میرے پیچھے یہودی چھپا، میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر کے قتل کر دے، اس کو آ کر کے قتل کر دے۔ یہ جو ہے درخت، شجر، حجر جو ہے سب کہیں گے کہ میرے بھائی اس کو تو قتل کر دے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا جو ہے، یہ میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہے، اس کو تم، یہ وقت آئے گا، یہ دن جو ہے ایک وقت آئے گا دجال کے قتل کے بعد مسلمانوں کے لیے درخت، شجر، حجر سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو ہے کہیں گے تعال جو ہے آؤ اور اس کو قتل کر دو، یہ جو ہے یہودی میرے پیچھے چھپا۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ کیفیت ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اسلام پھر جو ہے حالات بدلیں گے، اور قرب قیامت جو ہے قرآن، اسلام مٹ جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور اچھے لوگ باقی نہیں رہیں گے، اچھے لوگ باقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث حذیفہ بن یمان کی، کہ اسلام مٹ جائے، یدرس الاسلام کما یدرس الثوب، جو ہے اسلام مٹ جائے گا، حتی لا یدری ما صیام ولا سر، یہ معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو روزہ کیا ہے
نماز کیا ہے، قربانی جو ہے، حج کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے. اور ایک رات ہی میں کتاب اللہ پر ایک رات آئے گی کہ جو ہے اس کا کوئی آیت باقی نہیں رہے، تب اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا. اور کچھ لوگ انتہائی بوڑھے بوڑھے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد باقی رہیں گے اس وقت، اور کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنے باپ دادا سے سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا. اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت جو قائم ہوگی بدترین لوگوں پر قائم، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یبعث ریحا من الیمن الین من الحریر فلا تدع احدا من قلبه مثقال ذرة من ایمان الا قبل. یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی نرم ملائم ریشم، تو کسی بھی جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کے روح قبض ہو، ہوا کے آنے سے اور ہر اس شخص کی روح قبض ہو جائے گی جن کے اندر ذرہ بھی ایمان ہوگا. اسی مسلم کی روایت. اور جو ہے متعدد احادیث ہیں اس سلسلے میں، اس ہوا کے چلنے میں. اور اس کے بعد ابو سعید خدری نے فرمایا یاجوج ماجوج کے بعد بھی یہ ہوگا، یاجوج ماجوج کے فتنے کے بعد بھی اسلام رہے گا، حج ہوگا، عمرہ ہوگا، جو ہے یہ اس کے بعد اخیر میں یہ تمام چیزیں. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جو ان کے بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے، پھر جو ہے بڑے بڑے پرندے آئیں گے ان کو اٹھا کر پھینک، یہ بات ہو چکی ہے گزشتہ. اور اس کے بعد پھر حالات اس قدر بڑھیں گے کہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگ جائیں، بتوں کی پوجا عام ہو جائے گی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس على ذی الخلصة. وذو الخلصة جو ہے الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاہل. ذو الخلصة یہ بت ہے جاہلیت میں، قبیلے دوس کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دور آئے گا کہ جو ہے لوگ پھر اس جاہلیت کی طرف لوٹ آئیں گے، اسلام مٹ جائے گا اور لوگ بت پرستی میں لگ جائیں گے، بت پرستی میں لگ جائیں گے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. رات دن نہیں ختم ہوگا کہ لات و عزیٰ کی پرستش شروع ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ بت نہیں پوجیں گے. نہیں میرے بھائیو، بت پرستی پھر آئے گی. تو جو ہے بت پرستی پھر آئے گی. اور جب کہا گیا حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ کہا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا. تو میں تو سمجھتی تھی کہ اب بس خلاص مکمل ہو گیا، اب یہ بت پرستی نہیں آئے گی. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہی کیفیت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا، پاکیزہ ہوا بھیجے گا اور اس کی وجہ سے ہر جس کے دل کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کی روح قبض ہو جائے گی. اور صرف جو ہے بدماش ایسے لوگ باقی رہیں گے جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ کیفیت سے دو چار ہونا. اسی طرح کعبہ منہدم کر دیا جائے گا اور کعبہ کو حبشہ کا ایک پتلی اور چھوٹی ٹانگوں والا انسان کالا کلوٹا جو ہے وہ آ کر کے کعبہ کو ڈھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الحبشہ فیخربونہ خرابا لا يعمر بعده ابدا. کہ جو ہے حبشی آئیں گے اور اس کے کعبہ کو اٹھا دیں گے اور اس کے بعد یہ کعبہ پھر تعمیر نہیں ہوگا.
اور یہی لوگ هم الذین یستخرجون کنزہ، اس کا خزانہ بھی وہ لوگ نکال لیں گے۔ یہ روایت بھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے مسند احمد وغیرہ کے۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے، اس میں اندر بھی وہی ہے کہ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من فی الحبشہ ویسلبها حلیها وجردها من کسوتها، کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے بیت کعبہ کو ایک پتلی ٹانگوں والا جو ہے حبشی جو ہے وہ ڈھا دے گا، اور اس کے زیورات اور جو چیزیں ہیں خزانہ اس کو لے لے گا، اور اس کا پردہ بھی نکال دے گا، پھاڑ کر پھینک دے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کدال سے جو ہے گرائے گا۔ یہ روایت بھی جو ہے صحیح ہے۔ حافظ ابن کثیر سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی نے اس کو صحیح قرار۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ کان ينظر الى اسود افحج ينقضها حجرا حجرا یعنی الکعبہ، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیڑھی ٹانگوں والا جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک ایک پتھر اس کا نکال رہا ہے خانہ کعبہ کا، اس کو ڈھا رہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، حبشہ میں سے، حبشہ یعنی ایتھوپیا کو حبشہ کہتے ہیں، جو پتلی ٹانگوں والا جو ہے، ٹیڑھی ٹانگوں والا جو کعبہ کو، بہرحال جب کعبہ کے زیارت کرنے والے نہیں بچیں گے، جب حج عمرہ کرنے والے نہیں رہیں گے دنیا میں، تو کعبہ بھی نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں ان علامتوں کے ساتھ جو علامت ہم نے پڑھی ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوبتا، لیکن قرب قیامت یہ سورج کا جو ہے چکر پلٹ جائے، الٹا ہو جائے۔ دجال کا جو فتنہ شروع ہوگا اس سے روئے زمین پر کے لوگوں کے یہاں تبدیلیاں کا آغاز ہوگا، اور یہ جو ہے آسمانی فضا میں جو تبدیلی آئے گی اس کا آغاز سورج کا مغرب سے نکلنے سے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے فضا میں جو تبدیلی قرب قیامت رونما ہوگی اس کا آغاز اس سے ہوگا۔ تو چونچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ فإذا طلعت فراها الناس آمنوا أجمعين، جب وہ طلوع ہوگا تو سب لوگ مومن ہو جائیں گے۔ فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها، یہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ لم تکن آمنت من قبل، جس سے پہلے ایمان نہیں لائے ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کوئی نیک کام پہلے نہیں کیا تو اب خلاص مہلت ختم ہو گئی۔ تو مہلت جو پورے انسانیت کے لیے، انس و جن کے لیے جو مہلت ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک۔ توبہ کا دروازہ، ایک تو ہر شخص کا توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب اس کی روح اس کے حلقوم میں پہنچے، اس کی روح اس کے حلقوم میں جاکنی کا وقت ہو جائے تو اس کے توبہ کا دروازہ بند ہو۔ اور اجتماعی طور سے سب کے لیے جو توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس وقت بند ہوگا جب مغرب سے یہ سورج طلوع ہونا شروع۔ لوگ بسا اوقات ایسے قصے کہانیاں اور انکشاف کرتے رہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، ایسے نشرات اور ایسی چیزیں عام کرتے رہتے ہیں، جہالت کی بات۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوگا۔ جو چاہے توبہ کرے، سب کی توبہ اللہ قبول، توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی، اور فضا میں تبدیلی کا آغاز اسی سے ہوگا۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں
جو ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کو پہلی نشانی قرار، تو فضا میں جو تبدیلی ہوگی اس سلسلے میں یہ پہلی نشانی، اور زمین پر جو تبدیلی ہوگی اس کی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ دجال کے ظہور سے زمین میں تبدیلی، زمینی چیزوں میں تبدیلی ہو جائے گی، مخلوقات میں، اور فضا میں جو تبدیلی رونما ہوگی وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے وقت، یہ واضح ہونا۔ کے بعد ایک نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بیان کی ہے، دابۃ الارض، جس کو دابۃ الارض، یہ آخری نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں، جب شر اور فساد دنیا میں عام ہو جائے اور خیر جو ہے اس وقت میں خیر کم ہو جائے گا، تو یہ دابۃ الارض جو ہے یہ نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یہ جو ہے جب میری بات واقع ہوگی لوگوں کے لیے تو ہم ان کے لیے ایک دابۃ الارض، زمین کا ایک جانور ظاہر کریں گے، تکلمہم الناس، جو تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یعقلون، تو لوگوں سے وہ جانور بات، دابۃ الارض جو ہوگا وہ بات کرے گا، کہے گا کہ لوگ جو ہے ہماری آیتوں پر یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ واقع ہو کے رہے گا کہ ایک جانور دابۃ الارض جسے کہا گیا ہے وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ وہ جساسہ کا سن چکے ہیں، جساسہ بھی کا جو ہے دجال کے ساتھ تمیمداری کی خبر میں اس نے بھی بات کی ہے، گفتگو کی ہے، تو اس میں بلا شبہ یہ چیز ہے کہ یہ جو جانور ہوگا یہ عام چوپایوں سے مختلف ہوگا، عام چوپائے بات نہیں کرتے لیکن یہ لوگوں سے کلام کرے گا، مخاطب کرے گا، لوگوں کو ان سے بات کرے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں خاص طور سے اس کو ذکر، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بخاری جو ہے نے بھی اپنی جو ہے کبیر میں جو ہے تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، اور بغوی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ تخرج الدابہ وتسم الناس على خراطیمہم، یہ جانور جو ہے یہ نکلے گا دابۃ الارض، یہ لوگوں پر مہر لگائے گا، لوگوں کے نتنے پر جو ہے مہر لگائے گا، تو جو ہے پھر وہ لوگ رہیں گے، مہر لگنے کے بعد جو ہے نشان پڑنے کے بعد بھی رہیں گے، لوگ بیع و شراء کریں گے، ان سے کہیں گے ممن اشتریتا، کس سے خریدے اس، تو کہیں گے اشتریتہ من احد المختمین، مختمین یہ وہ ختم جن کو مہر لگی ہوئی ہے ان میں سے ایک سے خریدا، یہ لوگ پائے جائیں گے وہ مہر لگائے، تو بہرحال جو ہے یہ دابۃ الارض جو ہے قرب قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو لوگوں کے کو نشان زدہ کرے گا، مہر لگائے گا ان کے نتنوں پر، اور اس کے بعد بھی وہ لوگ زندہ رہیں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے کہ کن پر نشان لگا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی ملاقات میں آخری نشانی جو ہے 10ویں نشانی، جو بڑی بڑی نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ ہے آگ، حشر الناس، لوگوں کو عدن کے نیچے سے آگ نکلے، بندرگاہ یمن سے آگ نکلے گی جو ہے، اور لوگوں کو محشر کی طرف دوڑائے گی، یعنی بلاد شام کی طرف دوڑائے گی، اور اس کا متعدد احادیث کے اندر اشراط الساعہ میں، قیامت کی نشانیوں میں رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر جو 10 نشانیاں بیان کی، کہا وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشر. پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جو ہے آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو محشر کی طرف دوڑا. یہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے دنیا کا حشر. دیکھیے حشر 4 ہیں. حدیث جو آپ پڑھیں گے تو حشر جمع کیا جانا، ایک حشر تو یہودیوں کے ساتھ ہوا مدینہ سے بلاد شام کی طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ذکر کیا ہے، جو یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے اور جا کر انہوں نے وہاں پناہ لی. ایک حشر وہ، ایک حشر یہ، دوسرا حشر ہے دنیا میں جو ہے قرب قیامت ہوگا کہ یمن سے آگ نکلے گی اور لوگ بھاگیں گے میدان جو ہے بلاد شام. تو چنانچہ بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے کچھ سوالات کیے تھے، 3 سوالات. تو پہلا سوال جو کیا تھا کہ ما اول اشراط الساعہ، ان تینوں میں سے ایک سوال یہ تھا ما اول اشراط قیامت کی جو ہے بڑی پہلی نشانی کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اول اشراط الساعہ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب. آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف، آگ ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے. یہ بخاری کی. اور سنن ترمذی میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستخرج نار من حضرموت قبل القیامہ تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا قال علیکم بالشام. کہ جو ہے آگ نکلے گی حضرت موت سے اور لوگوں کو دوڑائے گی قرب قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے جمع کرے گی. تو کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑنا، شام میں جا کے، کیونکہ آگ شام ہی کی طرف دوڑائے گی لوگوں کو، تو پہلے سے شام چلے. امام ترمذی نے اس کو کہا کہ حدیث حسن صحیح جو ہے صحیح ہے. اور اسی طریقے سے حشر کی جو کیفیت ہے صحیح بخاری میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین راہبین واثنان علی بعیر وثلاث علی بعیر واربع علی بعیر وعشر علی بعیر ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. یہ روایت سے بخاری یہ بتاتے ہیں کیفیت جو ہوگی حشر کی کہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لوگ 3 گروہ، ایک تو جو ہے راغبین راہبین کی ہوگی، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کا گروہ، یہ تو پہلے پہنچ جائیں گے. وہ اثنان علی بعیر، اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہوگا کہ 2 آدمی ایک اونٹ پر، 3 آدمی ایک اونٹ پر، 4 آدمی ایک اونٹ پر، 10 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کر جائیں گے. یہ دوسرا گروہ. یہ واضح ہے کہ قیامت کے دن تو اونٹ نہیں ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے کا واقعہ. اور اس کے بعد کہا یحشر بقیتهم النار، اور باقی کو آگ دوڑائے. تقیل معهم حیث قالوا، جہاں وہ
قیلولہ کریں گے، آگ بھی وہیں ٹھہر کے قیلولہ، اور تبھی تو میں ہم سے بات جہاں وہ سوئیں گے رات گزاریں گے وہیں آگ بھی آ کے انہیں کے پاس آگ بھی رات گزارے، اور جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہیں صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی وہیں شام دوڑائے گی اور لے کر کے بلاد شام کی طرف لے جائے گی آگ لوگوں کو۔ یہ 3 گروہ ہوں گے، ان 3 گروہوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بدترین گروہ جو آخری گروہ ہوگا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکم تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون على وجوهكم ها هنا وأوما بيده نحو الشام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیدل سوار ہو کر جو ہے دوڑو گے، بھاگو گے جو ہے، اور اپنے چہروں کے بل، اور آپ نے اشارہ کیا شام کی جو سوریا، اردن، سوریا، فلسطین اور لبنان، یہ سب بلاد الشام، بلاد الشام جو کہا جاتا ہے، یہ چاروں ممالک جو ہے بلاد الشام، پہلے ان کو شام کا، فلسطین، سوریا، اردن اور لبنان، یہ سب بلاد شام کی طرف جو ہے دوڑ، یہ صحیح جامع صحیح نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سے حشر کا جو قرب قیامت پیش جو ہے، اور اس طریقے سے الشام ارض المحشر والمنشر، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محشر و منشر کا ملک ہے شام، یہ مسند احمد وغیرہ کی۔ تو بہرحال یہ حشر جو ہے دنیا میں، آخرت کا حشر الگ، جس حشر کا یہاں ذکر کیا گیا ہے آگے دوڑائے گی ہے، تو یہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں آخرت کا حشر الگ ہے، وہ حشر ہوگا قبروں سے، ہر شخص اپنے اپنے قبروں سے نکل کر مادرزاد رہیں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر کپڑے پہنے ہوئے، بغیر جوتا چپل کے جو ہے بھاگ رہے ہوں گے جو ہے اپنے حساب و کتاب کے لیے، اور اس کے بعد آخری حشر جو ہوگا وہ جنت اور جہنم، حساب و کتاب کے بعد جو حشر ہوگا جمع کیا جائے گا جنت اور جہنم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر لوگوں کو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا جہنم، اور مومنوں کو جنت کی۔ تو وہ اس طرح کے 4 حشر ہیں، ایک تو قبروں سے نکل کر بھاگنا، اور دوسرے حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا راستہ لینا، یہ 2 حشر آخرت میں قیامت برپا ہونے کے بعد، اور 2 حشر جو دنیا میں ہیں، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا ہے، یہودیوں کا بلاد شام کی طرف بھاگے تھے، اور جو ہے بنو قینقاع کے لوگوں کو جلا وطن کیا گیا تو جو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا حشر یہ ہوگا قرب قیامت، جس کی نام پر جو ہے ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اس وقت اور سواریاں نہیں ہوں گی، یہی اونٹ کی سواری ہوگی۔ یہ ترقی جو یہ ان نشانیوں سے جس بات کا علماء نے اندازہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام ترقیات کا خاتمہ ہو جائے، کہ ٹیکنالوجی جو ہے آج وہ فیل ہو جائے، اور وہ دور جو ہے وہ ابتدائی دور ہوگا، پھر اپنی اصل پر لوگ لوٹ آئیں گے، اونٹ کی چوپاؤں کی جو ہے، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری جو ہے، گدھے کی سواری، یہی سواریاں اس وقت ہوں گی، اور اس طرح سے لوگ جو ہے اسی کا اونٹ پر کار ہوتی تو کہتے کار پر بھاگیں گے، اونٹوں پر بھاگیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم بڑے ترقی یافتہ، یہ تو ختم ہونے والی ٹیکنالوجی
پھر جس دن یہ ٹیکنالوجی فیل ہوئی تو آج بہت الزام ہے لوگوں کا، اس وقت یہ سب کے سب جاہل ہو جائیں گے اور ترقی یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو آج تک اپنے اصلی حالت، تو دیہات کے لوگ جو جنگلوں میں اور وہاں زندگی گزار رہے ہیں ان کی حالت الگ رہے گی، اور جو کمپیوٹر اور اس کے پیچھے ہے ان کی حالت بدل گی۔ ٹیکنالوجی پھر ہوگی، سب جاہل ہو جائے۔ آج اگر کمپیوٹر بند ہو جائے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیلکولیٹر فیل ہو جائے تو ہم حساب نہیں کر سکتے، کیونکہ سب ہم نے ٹیکنالوجی پر اعتماد کر لیا۔ تو بہرحال قرب قیامت کی تمام فتنے پیدا ہوں گے، اور اس طرح کے حالات سے انسان کو دوچار ہونا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اسی لیے یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ دن آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، تاکہ پھر کفے افسوس نہ ملنا پڑے۔ پہلے توبہ کر لیں، اپنی حالت کو سدھار لیں۔ یہ نہیں بھائی قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی تو آئیں گی، اس کو تو ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ملے۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، ان فتنوں سے بچیں، ایمان پر قائم رہیں، توحید کو اختیار کریں، کتاب و سنت کو فالو کریں، انشاءاللہ بچے رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اور موت بھی آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی، خیر کی حالت میں موت آئے گی۔ اگرچہ قیامت برپا ہو جائے تب بھی آپ مریں گے تو خیر کی حالت میں مریں گے۔ جو پاکیزہ ہوا چلے گی اور اہل ایمان کو اٹھائے گی تو میرے بھائی کم سے کم وہ وقت بھی رہیں تو کم سے کم ہماری روح جو قبض ہو، حالت ایمان میں قبض ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ قیامت کی نشانیاں تو ہوں گی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب بیان کیا گیا ہماری اصلاح کی، کہ ہم یہ دن آنے سے پہلے سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق، سب کو اس کی توفیق عطا، ہم سب کو ہماری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور وہ دور ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان چیزوں سے ہمیں معاف، یہ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ من یعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت، ہمیں دعا کریں اللہ سب کو دجال کے اور اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر قائم رکھے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رکھے، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حالت ایمان میں ہمیں اللہ تعالی ہماری موت طاری کرے، جبکہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وجزاکم جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا۔ شیخ صاحب آج ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے سمیر بھائی بھی آئے ہوئے، امید ہے کہ وہ سامنے آئیں گے سوال و جواب کی محفل کے لیے۔ سجاد بھائی تو ہی ہے۔ شیخ صاحب 2-3 سوال ہے، ایک ہی اس میں پوچھوں گا، اور اس کے بعد میں مائک سمیر بھائی یا سجاد بھائی لے سکتے ہیں۔ آج کل دوسرے ممالک میں تو ہو ہی رہا ہے، اب اپنے ملک میں اور خاص کر ہمارے کوکن میں ایک وبا آئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ امیر معاویہ کو، وہ جابر بادشاہ تھا، اس کو تم نے رضی اللہ بولنے کی تم کو کس نے اتھارٹی دی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بولے وہ 80,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قاتل ہے۔ نمبر 3، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ لوگ ابھی نیٹ پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب تک نیٹ پہ نہیں تھا۔ شیخ میں سوال پوچھ کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ اب تک نیٹ پہ نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں پوچھا تھا، اب نیٹ پر آیا ہے، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے اس کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ معاویہ کے بہکاوے میں آئی اور 80,000 لوگوں کو قتل کروائی،
اور بولے کوئی بولے کوئی عورت بولے کیا بولتے ہیں لیڈر بن سکتی ہے کیا؟ اور نمبر 3 بولے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انہوں نے کیسی چڑھائی کری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھتا معاویہ کے سامنے. ہاں، اور بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں جو ہے نا وہ بولے جس نے محبت کی علی سے اور جس نے نفرت کی علی سے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. تو شیخ جو اس میں ہے بولے وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ باغی گروپ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا. تو باغی گروپ بولے وہ امیر معاویہ جابر امیر معاویہ کی ہے، اور بولے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سارے کے سارے جابر بادشاہ آئے. یہ اس طریقے سارا ہے. میں آپ کو مفہوم بتا دیا ہوں، ابھی آپ 1 by 1 ہلکا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. دیکھیے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے ایسا کہنے والے جاہل، ایسے لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہی نہیں. نہ کتاب و سنت کا فہم ان کو ہے، نہ تاریخ کا فہم ہے. تاریخ انہوں نے پڑھی، یہ سنی سنائی باتوں پر کان دھرے رہتے ہیں. علی مرزا انجینئر مرزا کی باتوں پر، اس دیشیوں کے پروپینڈوں پر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، یا مودودی کی خلافت ملوکیت پڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں یہ لوگ یہ گندگی مچاتے ہیں. حالانکہ یہ سب مبالغہ آرائیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا یہ صحابہ پر اعتراض کا راستہ ہے. یاد یہ یہیں سے جو ہے صحابہ پر کلام کرنے کا لوگوں کو راستہ کھلتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی، اور جو مبالغہ آرائی کی گئی ہے، یہ بیچارے جاہل ہیں. معاویہ اور علی کی جنگ میں کتنی صحابہ تھے؟ اس وقت 10,000 صحابہ زندہ تھے، لیکن دونوں کی پارٹیوں میں ملا کر صرف زیادہ سے زیادہ 30 صحابی تھے. جنگ صفین میں زیادہ سے زیادہ 30 صحابی تھے دونوں طرف ملا کر. علی اور معاویہ دونوں ملا کر 30 صحابہ سے زیادہ شریک نہیں ہوئے. تمام صحابہ نے بائیکاٹ کیا تھا، نہ علی کے ساتھ تھے نہ معاویہ کے ساتھ، جبکہ 10,000 صحابہ تھے. علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. زیادہ سے زیادہ 30 صحابی تھے جنگ صفین، اس سے زیادہ نہیں شریک ہوئے. تو یہ کہنا کہ جو ہے آپ صحابہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ جاہل لوگ ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. بیوقوف ہے کہ تاریخ کو پڑھیں تو کم سے کم کیا ہے تاریخ میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل نہیں کیا تھا. جنگ کی پہل حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں ہوا، یہ جو سبائی قاتلین عثمان تھے ان کی طرف سے ہوا. یہ واضح ہونا چاہیے. پہلے حضرت علی کی فوج نکلی ہے صفین کی طرف، تب معاویہ کی فوج نکلی ہے ادھر. یہ لوگ تاریخ کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ معاملہ کیا تھا حضرت معاویہ کا یا حضرت عائشہ کا. اصل معاملہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کی شہادت ہوئی. خلیفہ وقت کو بلوائیوں نے جو ہے قتل کیا تھا، بے دردی کے ساتھ مدینہ کے اندر گھر کے اندر محصور کر، اور اس کے بعد ان بلوائیوں نے جا کر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ مان لیا. تو اس کے بعد صحابہ کا یہ مطالبہ ہوا کہ اب پہلا کام خلیفہ کا یہ ہے کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو قصاص لیا جائے. یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے. جو اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا اسی بنیاد پر ہوا کہ بھائی قاتلین عثمان آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، آپ کے پرچم کے نیچے ہیں، آپ کے دستے راس ہیں، تو آپ ان پر کیوں قصاص نہیں نافذ کرتے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. وہ حالات کو سمجھتے تھے کہ ہر وقت ہر طرف وہی دندناتے پھر رہے ہیں، میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، ان سے قصاص نہیں لے سکتا. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ مدینہ سے اٹھا کر آپ کو کوفہ لے کے چلے گئے. مدینہ جو خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں دارالخلافہ تھا، مدینہ بہتر تھا کہ کوفہ بہتر تھا دارالخلافہ بنانے کے؟ مدینہ سے کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے؟
وہی بلوائی لوگ لے کے گئے ان کو۔ حضرت حسن روکتے رہے کہ مدینہ نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قضا و قدر تھا، چلے گئے کوفہ، اور کوفہ گئے تو وہی حال ہوا، حضرت علی کو بھی قتل کیا گیا، کوفیوں نے قتل کیا۔ اس چیز کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا وہ۔ تو حضرت معاویہ یا حضرت عائشہ کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، حکومت کی ذمہ داری ہے قصاص، خلیفہ وقت کا قتل ہوا، کسی عام انسان کا نہیں، اس لیے خلیفہ کی ذمہ داری ہے قصاص لے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ اور حضرت زبیر اور حضرت جو ہے طلحہ، یہ لوگ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنا ہوتا تو مدینہ جاتے، اس وقت حضرت علی مدینہ میں تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے یہ لوگ، یہ رائے عامہ کو ہموار کرنے گئے تھے، یہ رائے عامہ، کیونکہ کوفہ کے لوگ زیادہ شریک تھے قتل عثمان میں، اس لیے گئے تھے جو ہے کوفہ، تاکہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے۔ جب ام المومنین ساتھ میں رہیں گی تو ان کی قدر و منزلت لوگوں کے نگاہوں میں ہے، اور یہ راستہ ہموار ہوگا تاکہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ یہاں ان قاتلین نے حضرت علی کو بھڑکایا مدینہ میں کہ وہ تو آپ سے جنگ کرنے گئے ہیں، آپ کے لیے فوج تیار کر رہے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے، اور پھر جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت حسن نے روکا کہ ابو جان مت جائیے، پہلے کسی کو بھیج کر کے تحقیق کر لیجیے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ رات کے وقت دونوں لوگ جو ہے، حضرت علی نے کہا بھی کوفہ سے نکلتے ہوئے بصرہ کی طرف کہ بھائی ہمارے ساتھ وہ لوگ نہ جائیں جو قتل عثمان میں شریک رہے ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، وہ آپ کے ساتھ چل لیے۔ اور جب وہاں پہنچے اور دونوں میں گفتگو ہوئی تو ظاہر ہوا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، دونوں کا موقف ایک ہی ہے۔ رات کے وقت دونوں اپنے اپنے پڑاؤ میں سو گئے۔ رات میں ان قاتلین عثمان نے حضرت عائشہ کے کیمپ پر تیر برسانا شروع کیا، وہ بڑبڑا کے اٹھے کہ بھائی کیا ہو گیا، انہوں نے جوابی کارروائی کر دی، تو حضرت علی وغیرہ اٹھ کے بیٹھے کہ بھائی یہ کیا ہوا، اور اس غلط فہمی کے نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، وہاں کوئی جنگ کی نہیں تھی، یہاں تو ان بلوائیوں نے قاتلین عثمان نے جنگ کرائی، یہ اصل سبب تھے جنگ کے، جنگ جمل میں، جنگ جمل میں یہ اصل سبب تھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ گستاخی کی ان لوگوں نے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو بچایا۔ بہرحال تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا معاملہ جو ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ بھائی قاتلین عثمان کو آپ نہیں اگر قصاص لے سکتے ہیں تو میں لے سکتا ہوں، میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، میرے حوالے کر دیجیے، ان قاتلین کو میرے حوالے کر دیجیے، میں ان سے بدلہ لے لوں گا، قصاص لے لوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے، یہی دونوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی دونوں کے درمیان، حضرت علی اور حضرت جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ قصاص کو طلب کر رہے تھے، حضرت علی کہہ رہے تھے نہیں میری حکومت کو مان لو، میں جو کہوں کو مانو، تو خلیفہ وقت تھے حضرت علی، اس لیے وہ کہتے تھے پہلے ہماری بات مانو۔ تو یہ غلط فہمی پیدا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، بلوائیوں نے، قاتلین عثمان نے حضرت علی کا کان بھرا اور ان کو تیار کیا کہ جو ہے ان پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ بہرحال دونوں میں جنگ ہوئی، یہ ادھر سے نکلے وہ ادھر سے آئے، پھر ان کو جواب دینا تھا۔ جنگ ہوئی لیکن اس میں صحابہ کنارہ کش رہے، صحابہ نہیں شریک ہوئے دونوں طرف، نہ علی کا ساتھ دیا نہ معاویہ کا ساتھ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کی تلقین صحابہ کو کی تھی۔ 10,000 صحابہ موجود تھے اس وقت جنگ صفین، جنگ جمل کے وقت، لیکن جو ہے جنگ صفین میں یا جنگ جمل میں صحابہ نے زیادہ حصہ نہیں لیا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ صحابہ کنارہ کش ہے، نہ علی کا ساتھ دیا نہ معاویہ کا ساتھ دیا، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ برپا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر مصالحت ہو گئی علی اور معاویہ کی۔ تو آپ کے باپ کا کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ نے مصالحت کر لی، تب یہ خوارج کا فتنہ پیدا ہوا، حضرت علی کے جو ساتھ تھے
جو قاتلین عثمان تھے وہ خوارج بن گئے. انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور ان کو قتل کر ڈالا. حضرت علی کو کس نے قتل کیا؟ پوری لوگوں نے قتل کیا. تو یہ اس واقعے کو جو اتنا بڑا چڑھا کر لوگ پیش کرتے ہیں کہ اتنی جنگ ہوتی رہی، اور جو کہا گیا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تو باغی کا کیا مطلب ہے؟ باغی کا کیا مطلب ہے؟ باغی کا معنی کہ سمجھیے، شارحین حدیث نے باغی کا کیا معنی کیا ہے؟ باغی کا مطلب حکومت مخالف، باغی کا مطلب رادے درگاہ نہیں، اسلام سے منحرف نہیں. اللہ کے بھی سے وہ حدیث کو بھی تو یاد کرو، بخاری و مسلم کی، تقوم الساعہ الا تقتلان فئتان عظیمتان من المسلمین، کہ مسلمانوں کی ایک عظیم دو جماعتیں مسلمانوں کی، اس قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس میں جنگ نہ کریں. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، اور دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا پکار ایک ہوگی. وہاں کوئی ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے. حضرت علی کہتے تھے میں خلیفہ وقت ہوں، میری بات ماننی چاہیے. حضرت معاویہ کہتے تھے میں عثمان کا رشتہ دار ہوں، مجھے جو ہے قصاص طلب کرنے کا حق ہے، اگر علی نہیں نافذ کر سکتے تو میرے حوالے کریں، میں نافذ کروں گا. اور چنانچہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور کس نے خلیفہ بنایا تھا حضرت معاویہ کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. حسن نہیں سمجھتے تھے معاویہ کو. معاویہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی تھی، حسین نے کی تھی، سب نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس کو عمل جماع کہا گیا. تمام صحابہ، تمام تابعین حضرت معاویہ کے خلافت پر متفق، کسی کو کوئی اختلاف، 20 سال تک خلافت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کسی کو کوئی اختلاف نہیں رہا، نہ حسن کو، نہ حسین کو، نہ اہل بیت کو. برابر یہ وظیفے لیتے رہے حضرت معاویہ. ان کے لیے وظیفے تھے، ان کے لیے حقوق تھے، رشتہ داریاں تھیں. اور معاویہ اگر باطل پر تھے تو ان کے خاندان میں شادیاں کیوں کی اہل بیت نے؟ بھائی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد کی شادی معاویہ کے بیٹے یزید سے ہوئی تھی. یہ سب نہیں پڑھتے لوگ. عبد الملک بن مروان کے گھرانے میں کتنی حضرت جو ہے علی کی 6 پوتیاں بیاہی گئیں، 3 بیٹیاں اور 6 پوتیاں بیاہی گئیں جو ہے بنو امیہ کے گھرانے میں. یہ واقعہ کربلا کے بعد ہوا ہے. تو کربلا کا واقعہ بھی نمک مرچ لگا کے واضح کر دیا. یہاں جنگ صفین، جنگ جمل کو بھی نمک مرچ لگایا، اور اس کا صحابہ آپس میں، صحابہ کو غلط فہمی میں لڑایا گیا، اور اس میں اکثر صحابہ شریک نہیں، چند صحابہ شریک. یہ واضح ہونا چاہیے. مبالغہ آرائی جو ابو مخلف جیسے کذاب اور دجال راویوں نے جو بیان کیا ہے، اسی کو لوگ لے کر کے اٹھ پڑتے ہیں کہ اتنے ہوئے، اتنے تاریخ کوئی منزل من اللہ ہے. تاریخ منزل من اللہ نہیں ہے. یہ دیکھنا چاہیے انسان کو حقیقت کیا ہے. حضرت معاویہ کا جب دور آیا، خلافت آئی، تو جتنے قاتل عثمان تھے سب کی خبر لے لی انہوں نے، کسی کو نہیں بخشا. تمام قاتل عثمان کو قتل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. قصاص لیا. حضرت علی اپنے زمانے میں نہیں لے پائے. حضرت علی اپنے زمانے میں قصاص نہیں لے سکے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے وہی لوگ لگے ہوئے تھے. اسی لیے حضرت علی کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا. مدینہ کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور کوفہ کو مرکز بنا لیا گیا. یہ سب سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اصل چیز حقیقت کیا ہے. حقیقت کے پیچھے لوگ نہیں جاتے. جزاک اللہ خیرن شیخ. ان کا جی ان کا سوال یہ تھا کہ گر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص نہیں لیا تو جب معاویہ آئے تو کیا انہوں نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ لیکن آپ نے ابھی کلیئر کر دیا شیخ. قصاص لیا، ایک کو نہیں چھوڑا. ایک قاتل عثمان کو ایک کو نہیں چھوڑا، چن چن کر کے قتل کیا. جزاک اللہ خیر. پڑھتے نہیں شیخ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے کھلے عام کہتے کہ یہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو بولے جو جب فتح مکہ ہوئی اس سے پہلے جتنے
داخل اسلام ہوئے چاہے انصار یا مہاجر وہی صحابی، باقی صحابی نہیں. آپ کو کس نے اتھارٹی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی؟ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں جانتے، صحابی کی تعریف نہیں جانتے. من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا به ومات علی ذلک، تمام علماء اہل سنت نے صحابی کی یہ تعریف، جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وفات، تو وہ صحابی. تو ایسے کریں گے تو پھر حضرت حسن حسین کو بھی صحابی نہ مانو، تو بچے تھے، جو تو بچے تھے، ان کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ نابالغ بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، 10 سال بھی عمر نہیں ہوئی تھی حسن حسین کی، ان کو بھی صحابیت سے خارج کر دو. کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. شیخ وہ معاملہ کیا ہے، وہ باغی گروپ کا کیا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سمجھائیے. عمار کا قتل وہ کیا ہے؟ باغی گروپ کا، باغی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے. باغی چونکہ حکومت کی مخالفت تھی، حاکم وقت کے خلاف، اس لیے ان کو باغی کہا گیا. باغی کے معنی ظالم کے نہیں ہیں، یہاں باغی کے معنی اسلام سے خارج نہیں ہے، خروج عن اسلام نہیں بغاوت کا مطلب. باغی اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت علی خلیفہ وقت تھے، اس کے لوگ خلاف تھے، اس لیے باغی کہا گیا. اور پھر یہاں پر جو ہے باغی سے کون مراد ہے؟ کیا معاویہ مراد ہے؟ حضرت معاویہ کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت عمار کی شہادت ہو گئی ہے تو حضرت معاویہ نے کیا کہا تھا؟ جو لے کر آئے ہیں وہ لوگ قاتل ہیں، جو حضرت عمار کو لے کے آئے انہوں نے ان کو قتل کیا. اور کون دیکھ رہا تھا کس نے قتل کیا عمار کو؟ یہ جو ہے ان کی یہ تباہیوں نے قتل کیا، عبداللہ بن سبا کے پجاریوں نے قتل کیا، یا جو ہے معاویہ کے فوجیوں نے قتل کیا؟ کون دیکھ رہا؟ کون مورخ موجود تھا کہ کس نے قتل کیا؟ ہاں تو کوئی واضح نہیں ہے. تقتلہ الفیۃ الباغیہ کہا ہے، اب فیۃ الباغیہ تو وہ قاتلین عثمان تھے، قاتلین عثمان تھے، انہی کی بنیاد پر یہ جنگ بھی ہوئی تھی. جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اس کو برپا کرنے والے تو سبائی لوگ تھے، عبداللہ بن سبا کے پجاری، قاتلین عثمان، انہی لوگوں نے یہ دونوں جنگیں برپا کی تھی. وہ سبب تھے اصل میں حضرت جو ہے عمار بن یاسر کے قتل کے. بھائی ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. سمیر بھائی لے لیجیے مائک. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سمجھا آج مجھے بات چانس ہی نہیں دیں گے سوالات کا. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے، کافی لمبا سوال ہے، آپ پہلے پورا سوال سن لیجیے. لوگوں سے عرض ہے کہ میرا مسلسل پروگرام خلفائے راشدین سے متعلق چل رہا ہے ہر پیر کو، اور ہم ابو بکر عمر کو پورا کر چکے ہیں. اس وقت حضرت عثمان کا ذکر خیر چل رہا ہے، ان پر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات چل رہے. اس پروگرام کو آپ دیکھیے، آپ کا ذہن صاف ہوگا صحابہ کے سلسلے میں. جی جزاک اللہ خیرن. یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہر منڈے کو شیخ کا درس ہوتا ہے خلفائے راشدین پہ، اور سیٹرڈے کو قرآن کی تفسیر رہتی ہے. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ پہلے پورا سوال سن لیجیے کیونکہ اس میں بہت سارے سوال ایک کے اندر ایک ہیں. تو کیا جہنم 7 زمین کے نیچے ہے اور سمندر کو بھی جہنم بنا دیا جائے گا؟ اگر جہنم نیچے ہے تو جنت والے جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے اور جنت اوپر ہے، اور سجیل کہاں ہے؟ پھر روح تو اوپر جاتی ہے مرنے کے بعد، کافر کی بھی اوپر جاتی ہے، اور ان کافر کی کو روح وہاں پٹک دی جہنم جاتی ہے، نہیں اوپر چڑھتی. اور ان کو بھی روح جہنم دکھایا جاتا ہے نیچے ہے. تھوڑا وضاحت کیجئے جہنم کہاں ہے؟ دیکھیے جنت جو ہے 7ویں آسمان، 7ویں آسمان پر جنت اعلی علی. جنت پہ متفق علیہ مسئلہ ہے 7ویں آسمان. اور سجین جو ہے عام طور سے علماء کہتے ہیں یہ زمین کے نیچے، زمین کے نیچے ہے سجین. اور جہاں تک یہ سوال، یہ تو علماء کے اقوال ہے، اور جہاں تک یہ سوال کہ جنتی جانب قیامت کے دن لائی جائے گی جنت،
جہنم لائی جائے گی میدان معاشر میں، اور اللہ کے نے فرمایا اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے، تھام رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ چنگاڑ مارے گی جہنمیوں کو دیکھ کر کے۔ یہ کہنا کیسے بات کریں گے، قیامت کے دن دونوں کو آمنے سامنے کیا جائے گا، جہنم ہی پہ سے گزر کر جنت میں جانا ہو، جہنم کے پشت ہی پر جو ہے پل صراط رکھا جائے گا اور اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا، جہنم پہ سے گزر کر ہی جنت میں آپ پہنچیں گے۔ یہ کہنا کیسے بات کریں گے، وہ بات کرے گی، اس کو موقع دے گا اللہ تعالیٰ بات کرنے۔ جی چل، جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہاں پہ سوال ہے کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے بیٹیاں تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے حسن و حسین، ایک کا نام محسن اور ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ محل نظر ہے کہ بچپن ہی میں کہتے ہیں انتقال ہوگا، یا شیعہ اتہام لگاتے ہیں کہ وہ ساقط ہو گئے تھے، سمجھے۔ اور زینب ہیں اور ام کلثوم ہے، زینب ہے آپ کی بہن بیٹی ہے، اور ام کلثوم جو ہے ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، ام کلثوم فاطمہ سے تھی۔ جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ واقعہ حرہ کیا ہے؟ واقع حرہ یہ ہے کہ جب مدینہ والوں نے بغاوت کی اور کس بیانی سے کام لیا، ان کے کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے گئے، یہ لوگ شام گئے، وہاں داد و دہش ہوئی، اور وہاں سے آ کر ان لوگوں نے، جو چنندہ لوگ مدینہ سے گئے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو غلط رپورٹ دی کہ یزید تو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے۔ تو پھر مدینہ کے لوگ بھڑک گئے اور اس کے بعد یزید نے ان کے خلاف کارروائی کی، فوجی دستہ بھیجا شام سے۔ تو اس موقع پر واقع ہرا، لیکن اس کو بھی بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، اذان رک گئی تھی، اور مدینہ کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی۔ یہ سب کس بیانی ہے؟ ارے وہ مسلمان تھے، تابعین تھے، کہ دوسرے لوگ نہیں تھے جو یزید کی فوج میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے۔ صرف جن لوگوں نے غلط بیانی کی تھی، جن لوگوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، ان کو سزا دی گئی تھی، لیکن یہ کہنا کہ مدینہ کو حلال کر دیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، اذان بند ہو گئی، یہ سب کس بیانی؟ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جو ہے روافظ نے اس کو پھیلایا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ ایک ہررا پیش آیا لیکن اس قدر نہیں تھا جس قدر لوگ بیان کرتے۔ زیادہ قصے ان لوگوں کے ہی گھومتے ہیں شیخ۔ آپ نے کسی نے ادھر کہا کہ شیخ کے جو 2 گروپ، 2 جو بیان ہوتے ہیں ان کے دونوں کے لنک میں نے شیئر کر چکا ہوں ادھر زوم پہ، تو شیئر کیا ہوں، اور اگر آپ جو شیخ کا گروپ ہے جو سجاد بھائی رن کرتے ہیں اس پہ اگر جوائن ہوئے ہیں تو اس پہ بھی ہم لوگ ویکلی ڈالتے رہتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنکس جو سیٹرڈے کا اور منڈے کا ہے۔ میرے پاس یہاں پہ سوال ختم ہوئے ہیں، میں سجاد بھائی سے کہوں گا کہ وہ یوٹیوب یا فیس بک کے سوالات لے لیں۔ دیکھیے، حکومت کے خلاف جب آپ اٹھیں گے تو حکومت تو اپنی کارروائی کرے گی، اور اس کارروائی میں کچھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہاں پہ ویسے یوٹیوب پہ تو سوال نہیں ہے لیکن پی ایم میں مجھے سوال آئے ہوئے ہیں۔ سمیر، آپ نے سب سوال نہیں لیے، زوم کے کچھ سوال رہ بھی گئے ہیں، آپ وہ بعد میں لے لیجیے گا۔ یوٹیوب پہ ایک مجھے پی ایم میں سوال آیا ہوا ہے 10 محرم کے سلسلے میں۔ ایک اسٹیکر اکثر گردش کرتا ہے کہ 10 محرم ہی وہ دن تھا جس میں اللہ نے ہیونس مطلب آسمان بنائے، زمین بنائی، اور دریا بنائے، اور ماؤنٹنز بنائے، اور نبی آدم، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب بھی 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے،
اور 10 محرم ہی یوم قیامت ہوگا. 10 محرم قیامت ہوگا، اس میں تو بعض روایات ہیں، سمجھے، بعض لوگوں روایت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تمام واقعات جو ہے بعض روایات ہیں، لیکن تحقیق ہے جو ہے، لیکن جو ہے یہ کہنا کہ یہ سب اسی دن ہوا ہے یہ غلط، سب کس بیانی ہے، جھوٹ گڑا ہے لوگوں نے، ہر اہم واقعے کو اس سے جو ہے جوڑ دیا، ہر اہم واقعے کو اس سے جمعہ کے بارے میں آتا ہے کچھ ہاں چیزیں. جمعہ کے بارے میں قیامت برپا جو ہوگی جمعہ کی، عاشوراء کے دن کے معاملہ جو ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن محل نظر شیخ یہاں پہ ایک سوال اس ہے. سے جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کے کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرقیابی یہ مسلم. جی باقی جو روایتیں ہو سکتی ہے وہ اسرائیلی روایتیں من ہوں. گڑت اکثر روایتیں من گڑت، جی شیخ. اکثر روایتیں من گڑت گڑ لیا لوگوں نے عاشوراء کی فضیلت، عاشوراء کی فضیلت ثابت کرنے کی، اور واقع کربلا کو 10 محرم کو ثابت کرنے کے لیے حضرت حسین کو 8 ذی الحجہ ہی کو جو ہے مدینہ سے مکہ سے نکال دیتے، کہ مکہ سے 8 ذی الحجہ جب لوگ حج کرنے جا رہے تھے تو حضرت حسین جو ہے بھاگ گئے جو ہے کوفہ جا. پھر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جب تمام حجاج جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں حضرت حسین جو ہے کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. کیسے گئے ہوں گے تو حج کرنے کے بعد گئے ہوں گے، 13 محرم سے 13 ذی الحجہ سے پہلے نہیں جا سکتے. جب تمام لوگ تمام مسلمان جا رہے ہیں مینا 8 ذی الحجہ کو، تو ہم کہتے ہیں نہیں حسین نے حج چھوڑ کر کے چلے گئے کوفہ. اس میں بہت سے ڈھکوسلے بازیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو قابل گرفت. شیخ 8 تاریخ کو اگر گئے بھی تو کیا 2 دن میں کوفہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں 2 دن میں کہاں گئے، 10 محرم کو پہنچے. نہیں 10 محرم کو بھی نہیں کہتے ہیں، اس سے پہلے 4 دن پہلے پہنچے. 8 ذی الحجہ کو نکلے اور 10 محرم کی شہادت، تو 10 محرم کو شہادت ثابت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے ان کو 8 ذی الحجہ ہی کو مدینہ سے مکہ سے نکال. پھر وہ 40 دن پانی بند کر دیے تھے، اس کا کیا ہوگا؟ کہاں کا پانی بند کر دیا تھا بتائیں؟ کون سا دریا تھا وہاں جس کا پانی بند؟ نہیں پانی نہیں پینے دیا گیا تھا ان کو. پانی نہیں پینے دیا گیا تھا. تو 10 محرم کو جب شہادت ہوئی تو حضرت حسین ان کے ساتھیوں نے غسل کہاں سے کیا؟ خود ابو مخنف لکھتا ہے کہ 10 محرم کو انہوں نے اپنے جسموں پر اپٹن ملے اور غسل کیا. سبوں نے پورے جو ہے 72 کے 72 جو تھے ساتھی، سب نے جو ہے اپٹن ملے جسموں پر اور غسل کیے، اور اس کے بعد میدان میں نکلے. تو غسل کہاں سے کر لے جب پانی نہیں تھا؟ خود ابو مخنف یہ لکھتا ہے، لطف بن یحییٰ یہ لکھتا ہے. تو کہاں سے ان لوگوں نے غسل کر لیا جب پانی بند تھا، پینے کے لیے ترس رہے. اور کہتے ہیں کربلا کی زمین جو ہے ایسی ہے کہ وہاں 1 فٹ نیچے کھودو تو پانی نکلتا، پانی والی زمین ہے، تو کھود کر کے پانی نکال سکتے تھے وہ لوگ، پی سکتے اگر پانی روکا گیا تھا. اور کہاں فرات ہے اور کہاں کربلا ہے، وہ کیسے کہاں سے فرات کو بند کر دیا انہوں نے؟ یہ میرے بھائی اب خود سوچیں کہ حضرت حسین کربلا کیسے پہنچ گئے. قادسیہ پر فوجی دستہ ملتا ہے آپ کو، عمر بن سعد کا دستہ قادسیہ میں ملتا ہے، اور قادسیہ سے کربلا تمیم 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو حضرت حسین کربلا کیسے پہنچ گئے؟ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا یہاں، تو کربلا کیسے پہنچ گئے جہاں شہادت ہو رہی؟ ارے فوجوں کو مارنا ہوتا تو یہیں مار دیتے. کربلا دمشق کے راستے میں ہے، معاملہ طے ہو چکا تھا حضرت حسین کا اور جو ہے یزیدی فوج کا کہ ہم جائیں گے یزید کے پاس. آپ نکل چکے، آپ تو کوفہ جا رہے تھے نا، تو کوفہ سے جو ہے آپ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ وہ اتنے فاصلے کو کیسے جانے دیا فوجیوں نے؟ معاملہ یہ ہے کہ فوجیوں نے رخصت دے دی ان کو کہ جائیے آپ یزید سے بات کر لیجئے،
لیکن جب کربلا پہنچے تو ان خبیثوں نے جو 60 کوفی تھے ان کے ساتھ، اور پھر کچھ ادھر ادھر سے آ گئے تھے ملنے کے بہانے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ دمشق چلے جائیں گے، ہمارا راز فاش ہو جائے گا، رات ہی میں جا کر ان کے خیمے کو آگ لگا دی حضرت حسین، تاکہ وہ خطوط جو 12,000 خطوط تھے اس کا ریکارڈ جل جائے، جلا دیا ریکارڈ کو، تاکہ ہمارا جو ہے نامعانہ پیش ہو سکے یزید کے پاس۔ اور اس کے بعد انہی لوگوں نے قتل کیا حضرت حسین کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر فوجیوں کو مارنا ہوتا تو قادسیہ ہی مار دیتے، کوفہ کے قریب ہی، وہاں کیوں جانے دیتے کربلا 80 کلومیٹر دور؟ بے شک یہ وہی سب مصیبت ہے کہ ہم یہ لوگ سب کہانیاں گڑی گئی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس ناحیے سے سوچنے کی ضرورت ہے کربلا میں شہادت کیوں پیش آئی۔ جب آپ کوفہ پہنچ چکے تھے، کوفہ کے قریب تھے، تو اگر فوجیوں کو مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتے، کربلا تک کیوں جانے دیتے دمشق کے راستے میں؟ صحیح روایات جو ہیں کہ جب عمر بن عاص، عمر بن جو ہے سعد بن وقاص کے بیٹے عمر جب کی ملاقات ہوئی حضرت حسین سے، جب بات چیت طے ہوئی تو جو ہے 3 جو شرائط رکھے گئے کہ یا تو مکہ چلے جائیں یا اسلامی حدود پر چلے جائیں۔ اگر وہ کافروں کی حکومت تھی تو اسلامی حدود پر جانے کا کی اجازت کیوں طلب کی تھی حضرت حسین نے؟ اگر وہ کافر لوگ تھے، یزید کی حکومت صحیح نہیں تھی، تو یزید کی حکومت میں اسلامی سرحدوں پر جانے کی اور جہاد کرنے کی کا مطالبہ حضرت حسین نے کیوں کیا تھا؟ کسی کافر حکومت کے لیے جو ہے اس کی حدود پر جا کر جہاد کرنا، جنگ کرنا صحیح ہے؟ اس پر لوگ نہیں سوچتے۔ اس کا مطالبہ کیا؟ تیسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ یہ لکھ کر عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور موجود ہے تبری کی روایت ہے کہ وہ عبید اللہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہی ہم چاہتے ہیں، موافقت کر دی، اور اس کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی، اور اسی لیے وہ کربلا پہنچ گئے۔ تو یہ جو ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں وہاں جو ہے موجود تھا، جس کے بارے میں کہتے شمر جوشن جو ہے کہ وہ موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ، ارے بھائی وہ عمر بن سعد کے ساتھ تھے، یہ سب لوگ عمر بن سعد کے ساتھ تھے حضرت حسین کے پاس، وہ کوفہ کیسے پہنچ گئے اتنی دیر؟ تو اس ناحیے سے لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس وہی جو ہے ابو مخنف کی اڑائی ہوئی باتوں، یہ شیعہ جو ہے سب سے پہلا مقتل حسین لکھنے والا شخص یہی ہے ابو مخنف، اور اسی کی روایتوں کو تمام مورخین نے اپنے بھی کتابوں میں نقل کیا، اسی وجہ سے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، اور ابو مخنف کو تمام محدثین کہتے ہیں کذاب و دجال، یہ کذاب و دجال راوی، یہ جھوٹ بولا ہے، مقتل حسین لے کے جھوٹ بیانی کس بیانی کی ہے۔ اور پھر شیعی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قتل کیا۔ بے شک ویسے بھی آپ نے کافی ڈیٹیلز میں اس میں بھی بتایا ہوا ہے، شیعہ کتابیں پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، نہیں ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا، اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دھل جائے۔ خود شیعوں کا اعتراف ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، اور سنی لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں قتل کیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بڑے بڑے سٹیز میں مرڈر پہ تیزاب ڈال دیا جاتا ہے جس سے جسم جلدی گل جاتا ہے، پھر قبر کو دوسرے کو بیچ دیا جاتا ہے، ایسے میں حالت میں مردے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ غلط ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کسر ہی حیہ، میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے کسی زندے کی ہڈی کو آپ توڑ۔ یہ واضح صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول، اس لیے اس میں تیزاب ڈالنا، اس کو گلانا، یہ سب غلط۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اس سے مردے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہے تکلیف، جب آپ کہتے ہیں کسر
ہڈی کو توڑنا زندے کی ہڈی جیسے توڑی جاتی تکلیف ہوتی ہے، ایسے مردے کی ہڈی توڑی جاتی تکلیف ہوتی. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ پی ایم میں سوال آیا ہوا ہے کہ ذوال جلال والاکرام جو اللہ کے نام میں سے ہے، ذل جلال اس سے دعا مانگنے پہ حدیث ہے کچھ ہے کہ اللہ اس سے آوزاری کر کے جو اس سے دعا کرو یا ذل جلال والاکرام، اپنی دعاؤں میں یہ کلمہ استعمال، اس سے دعا کی قبولیت. مطلب وہی پوچھ رہے ہیں بھائی کہ اس میں ہے کہ یہ نام استعمال کریں گے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو ہاں ایسا کچھ ہے حدیث ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ شیخ یہاں پہ زوم پہ ہی سوال ہے. شیخ الیکشن کی تیاری الیکشن کا طریقہ کیا اسلام کا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو لوگ اپنا لیڈر کیسے چنتے تھے؟ دیکھیے اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ مانگ لیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو ووٹ مانگے اس کو ووٹ، جو عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ نہ دو. سمجھے؟ حدیث یہ ہے، خود سے نہیں مانگ سکتے کہ مجھے بنا دو. بلکہ مجلس شورا ہوتی تھی اسلامی دور میں، مجلس شورا ہوتی، مجلس شورا منتخب کرتی تھی لوگ. اس کے بعد عام لوگ جس کو شورا نے منتخب کر لیا اس کے ہاتھ پر جا کے عام لوگ بیٹھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر صحابہ جمع ہو کر کے منتخب کر لیے. اس کے بعد عام بیعت ہوئی. جب حضرت ابوبکر کی وفات ہونے لگی تو لوگوں نے کہا آپ مقرر کر دیجئے کسی کو ہمارے اوپر. جب صحابہ نے اس کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو منتخب کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا وقت آیا تو جو ہے لوگوں نے مطالبہ کیا آپ کسی کو مقرر کر دیے، تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ یہ لوگ 6 آپس میں کسی ایک کو منتخب کریں. آپس میں 6 کو بنے تو اس میں سے سب دستبردار ہو. سب دستبردار، میں نہیں بنوں گا، میں نہیں بنوں گا، نہ میں نہیں. پھر بچے علی اور عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ سب لوگ کنارہ کش ہو رہے ہیں، اگر یہ لوگ بھی انکار کر دیے تب تو کون بنے. تو کہا کہ دیکھو کہ تم میں سے دونوں میں سے کوئی جو انکار کرے گا اسی کو میں خلیفہ بنا دوں. جو انکار کرے گا خلیفہ بننے سے تو اسی کو میں خلیفہ بنا. اب یہ لوگوں نے بیچارے خاموش ہو گئے کہ انکار کریں گے تو ہم ہی کو بنایا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کرسی کی جنگ تھی، کرسی کے لڑ رہے تھے. صحابہ اس سے بے نیاز. تو دونوں نے جو ہے انکار نہیں کر سکے کہ اب انکار کرتے ہیں تو ہمارا انعام آ جائے گا، اس لیے دونوں خاموش ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضرت علی سے کہ بتاؤ اگر تمہارا نام نہ آئے تو کس کو پسند کرتے؟ تو کہا عثمان. عثمان سے پوچھا کہ اگر تمہارا نام نہ لیا جائے تو کس کو پسند کرو گے؟ کہا علی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ بیعت. اور اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کی اور تمام صحابہ نے بیعت. جی جزاک اللہ خیر. شیخ ہمیں وقت دینا چاہیے اسلامی تاریخ کو جاننے کے ہم لیے. نہیں پڑھتے ہیں، ہم سندوج کے پیچھے رہتے ہیں نا. جی شیخ، ہم سندوج کے پیچھے رہتے ہیں. مرزا جیسے ہم کوئی بھی درس نارمل کسی کا بھی سن لیتے ہیں اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کہاں تک یہ بات ہاں صحیح ہے. کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. اصل یہ مسئلہ ہے. صحابہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں. ان کے نقش قدم کو ہمیں آمنو کما آمن الناس اللہ نے کہا جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جب میرے نبی کے صحابہ تمہاری طرح جب لوگ ایمان لائیں گے تب ہدایت یاب ہوں گے. ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی اور کوئی سوال نہیں ہے، اور اس میں زوم پہ بھی سوال ختم ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی 3 بج گئے ہیں، 7-8 منٹ باقی ہے عصر کے اذان کو. دعاؤں کی درخواست، اور انشاءاللہ ہم دعاؤں کے اگلے ساتھ ہفتے ایک اعلان ہے کہ 2 ہفتہ درس نہیں ہو پائے گا. تو مطلب اگلے جمعہ کو اور اس کے بعد والے جمعہ اس کو کے بعد والے جمعہ کو 2 جمعہ پروگرام نہیں ہوگا. میں پر کرنے والا ہوں جی انڈیا کا 2 جی ہفتے کے انشاءاللہ. لیے.
2 ہفتے کے لیے. اللہ آپ کا سفر آسان کرے اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں خیریت سے یاد لے رکھیں. جائے اور خیریت سے لے کے آئے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیرن شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر. تو ہفتے اور پیر کا بھی نہیں درس ہوگا یہ؟ ہفتے کا تو کل ہے، پیر کو سفر ہے میرا، تو پیر کا درس لیکن کل ہفتہ ہے، کل کا درس. ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان در آسان کرے اور آپ کوکن بھی پہنچے ہمارے ابھارے بردرز کے گھر میں. ہاں ماشاء اللہ، یا اللہ مرحبا. ہم تو حاضر ہیں ہمیشہ. ہلا 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 ہلا. اوکے جزاک. 2 سال وہاں قیام کر چکے ہیں اس گھر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے السلام علیکم. دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے. ہمارے ادھر ایک قانون چلتا ہے، کسل تیجی شیتی یعنی رائل تیزا گھر، یعنی جو کھیتی باڑی کرے گا جس زمین پر وہ اسی کی کھیتی ہے، جو گھر میں رہے گا اسی کا گھر، چاہے جائے کہ کوئی مالک کوئی اور ہو. ہاں صحیح. خیر اوکے جزاک اللہ خیر. چلیں جی سوال کی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک.